بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک خاص موضوع پر، جو خاص موضوع آپ کو رب سے ملا دے گا۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو، جس بھی حالت میں ہو، جس بھی کیفیت میں ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے اوپر یقین رکھیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنی مادی دنیا میں دیکھتے ہیں تو مادی دنیا میں سوائے مادیت کے کچھ نہیں نظر آتا۔ ہم اللہ سے دور اور دنیا سے قریب، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں بھروسے کی، بات کر رہا ہوں یقین کی، بات کر رہا ہوں توکل کی۔ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ نہ اللہ پر بھروسہ ہے، نہ اللہ پر یقین ہے، نہ اللہ پر ہمارا توکل ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ صبح کو جب اٹھتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے اڑ جاتے ہیں۔ شام کے وقت جس وقت وہ واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ پرندوں کا توکل انسانوں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی توکل کا نام ہے ایمان، اسی توکل کا نام ہے یقین، اسی توکل کا نام ہے بھروسہ۔ جب ایمان آ جاتا ہے، جب بھروسہ آ جاتا ہے، جب یقین آ جاتا ہے تو پھر جس بھی کیفیت میں انسان ہو، اس کیفیت میں پھر وہ اپنی منمانی نہیں کرتا۔ میں بات کر رہا تھا دنیا کی، دنیا داری کی، مادیت کی، مادی وسائل کی بات کر رہا تھا۔ ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ لنک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو اس کو اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان، ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا، پختہ یقین کرنا، ایسا یقین کرنا، اس حد تک بھروسہ کرنا کہ پھر اس کی اپنی ذات ختم ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں، اپنی ذات نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنی زندگی نہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنی خواہشیں نہیں، اپنا اختیار نہیں، اپنا سب کچھ ختم ہو جائے۔ جو مالک چاہے گا وہی کریں گے۔ جب یہ ایمان اس حد تک پختہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یقین۔ کیا ہمارا ایمان اتنا مکمل ہے؟ ہمارا رب پر اتنا بھروسہ ہے؟ ہم رب پر جب اتنا بھروسہ رکھیں گے کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھیں گے، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی پر قربان کریں گے، تب پھر ہم ایمان کے اس درجے پر پہنچیں گے جب ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں تو مسائل ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان، یقین اور بھروسے والی کیفیت جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر خالق اور مخلوق میں ایک محبت، ایک ربط قائم ہو جاتا ہے۔ اس ربط اور محبت میں جو محبوب چاہے گا وہی کرنا پڑے گا، اور جو کریں گے وہ محبوب کی رضا کے لیے ہی کریں گے۔ اپنی زندگی، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا اختیار، اپنی زندگی کی کوئی بھی چیز اپنی نہیں رہے گی۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ محبت تو کی ہوگی نا دنیا میں، محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز محبوب کی پسند ہے وہی اپنی پسند۔ جب کہے گا اٹھو تو اٹھنا پڑے گا، جب کہے گا بیٹھو تو بیٹھنا پڑے گا، کہے گا کہ اس چیز سے دور رہو تو دور رہنا پڑے گا، کہے گا کہ یہ کام کرو، چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے، کرنا پڑے گا۔ اپنی خواہش، اپنا ارادہ، اپنا اختیار، اپنی مرضی، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو انسان پھر محبوب کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہی توکل، یہی ایمان، یہی مضبوطی ہمیں چاہیے۔ اس چیز کو کہتے ہیں بھروسہ۔ پرندے جب
اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان پھر اس لیول کا ہو کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، تب پھر اس کے لیے دنیا کی کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں کسی سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت اس کو ہوگی جس کا سہارا نہیں ہوگا۔ جب اللہ کو سہارا بنا لیا تب پھر کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔